راوی کہتا ہے کہ مسلسل 40 دن تک آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدہ سے باہر آئے اور ملک شام کی طرف چل دیے اور وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے آپ نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ سب کے سب نفیس لباس پہن کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا اس سارے جہاں عالم میں کوئی نہیں ہے، اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اس کی خواستگاری کرتے ہیں اور وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں اور اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے لیکن پسند کسی کو نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خواصیں لے کر اور تاج زری سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک تاج زری جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تاج زری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ آخر الامر سب امراؤں نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہانہ ادا کی اور سارے شہر میں خوشی و خرمی ہوئی۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مانند سائرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا ہے اور نہ ہوگا الا ماشاء اللہ۔ اور شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولی کہ میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اگر چھوڑے گا تو ٹھیک وگرنہ بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ تمہارے بغیر زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص عورس نو کا بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر سے لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے اس کا مال محصول لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر اپنی عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہاں میں کوئی عورت نہ تھی، اور اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ بالآخر انہوں نے ایک صندوق بنایا اور سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر کفل لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیویں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی لو تو بھی تم کو دے دی جائے گی۔ یہ سن کر اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ نہ معلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بالاسرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال حسن سے مملو آفتاب کے مانند اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ بس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی واسطے فرمایا۔ ترجمہ:
بدترین آدمیوں میں راہ کے نگہبان ہوتے ہیں، یعنی مراد اس سے ہے محصول لینے والے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو اس بادشاہ ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا از روئے شریعت درست ہے۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا معاذ اللہ، یعنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ بحکم اس ملعون کے ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا دیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کر لے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو فوراً کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خاوند میرا خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور میرا خاوند خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا اے بی بی، معصوم میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنی چاہی کہ میں حضرت سائرہ خاتون پر دست و دراز ہوں، تو اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور چھل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں ہے بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، اور وہ خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو بادشاہ بولا اے ابراہیم، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور میں اب توبۃ النصوح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرے حکم سے نہیں ہے، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہاں کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہوتی ہے، اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ، خدائے بزرگ و برتر نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس دعا کی برکت سے صحت و تندرستی پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنعان کے تھا آپ نے خود لے لیا اور باقی جو حصہ بچا اسی کو واپس دے دیا۔ پس بادشاہ نے ایک صاحبزادی 2 شیزہ نیک رو خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، بس تمہارے عفو معاذ کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ کو تمہیں دیتا ہوں، اور مجھ سے جو گناہ ہوا ہے مجھے معاف کیجیے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے گئے۔ راستے میں حضرت سائرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے یہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سائرہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا۔ جو باتیں تجھ پر گزرتی تھی مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھی، اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو وہ میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ بعد اس کے سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔
یہاں ایک سوال ہے، یعنی باوجود اس کے کہ جناب سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بس اس میں کیا راز ہے کہ جب منافقوں اور کافروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے پردہ نہ اٹھایا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت اور پاک دامنی کی خبر دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ عز و جل مابین ان کے پردہ نہ رکھتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تو اس وقت منافق لوگ حضرت رسول خدا پر طعن کرتے اور کہتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کے حال سے آگاہ تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے حال کو ظاہر نہیں کیا گیا، اور خداوند قدوس کو یہ منظور تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کو بذریعہ وحی آسمانی سے ثابت کرے اور متحقق کر دے، تاکہ ام المومنین پر جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ جھوٹے اور رسوا ہو جائیں، اور منافق پھر ان پر کسی قسم کا کوئی طعنہ نہ کر سکیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا لیا اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو اپنی بیوی کو بچشم خود دیکھ لے، اور جناب رسول خدا کو فرمایا کہ اے سید عالم میں خود عائشہ کا نگہبان ہوں۔ پس ان دونوں کے درمیان از روئے مرتبہ اتنا فرق ہوا کہ حضرت سائرہ خاتون کے نگہبان حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاسبان رب العالمین تھا۔